سبق نمبر 79، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 20، آیت نمبر 135 تا 141۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ تم، قوامین کھڑے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہ اللہ کے لیے، ولو اگرچہ علی انفسکم اپنے ہی خلاف ہو، او الوالدین یا والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، ان یکن اگر ہو، غنیًا کوئی مالدار، او فقیراً یا کوئی محتاج، فاللہ تو اللہ، اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تتبعوا تو نہ پیچھے چلو تم، الہویٰ خواہش کے، ان تعدلوا کہ انصاف نہ کر سکو، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم زبان پھیرو گے، او تعرضوا یا پہلو تہی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تو بے شک اللہ ہے، بما تعملون وہ جو تم کرو گے، خبیرا خبر رکھنے والا۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، اللہ کی رضا کے لیے گواہ بن کر انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے اپنے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، کوئی مالدار ہو یا محتاج، دونوں کا اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، اور تم خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ انصاف ہی نہ کر سکو، اور اگر تم زبان پھیر لو یا پہلو تہی کر لو تو جو بھی تم کرو گے بلا شبہ اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمینو ایمان رکھو، باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر بھی جو، نزل اتاری اس نے، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر بھی جو، انزل اتاری اس نے، من قبل پہلے سے، ومن اور جو کوئی، یکفر باللہ کفر کرے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد ضل تو یقیناً وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے اتاری، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ یقیناً دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ ان الذين بے شک وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنو پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر بڑھتے گئے، کفراً
کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفرا کہ بخش دے، لہم ان کو، ولا اور نہیں ہے، لیہدیہم کہ دکھا دے ان کو، سبیلا کوئی راہ۔ پوری آیت۔ بلا شبہ جو لوگ مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ بشر المنافقین بشارت دے دو منافقین کو، بأن لهم کہ ان کے لیے، عذابا علیما عذاب ہے دردناک۔ پوری آیت۔ منافقین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ الذین وہ لوگ جو، یتخذون الکافرین بناتے ہیں کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ، ایبتغون کیا وہ تلاش چاہتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت کی، فإن العزت تو بلا شبہ عزت، للہ جمیعا اللہ ہی کے لیے ہے ساری۔ پوری آیت۔ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے ہاں عزت کے متلاشی ہیں؟ تو ساری عزتیں تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ وَقَدْ نَزَّلَ اور یقیناً اتار چکا وہ، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، ان اذا سمعتم کہ جب بھی تم سنو، آیات اللہ آیات الہیہ کو، یکفر انکار ہو رہا ہو، بہا اس کا، ویستہزأ اور مذاق ہو رہا ہو، بہا اس کا، فلا تقعدوا تو نہ بیٹھو تم، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ، یخوضوا مشغول ہو جائیں وہ، فی حدیث بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، انکم ورنہ تم رہو گے، اذن اس وقت، مثلہم انہی جیسے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، جامع المنافقین جمع کرنے والے ہیں منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کو۔ پوری آیت۔ اور یقیناً وہ تم پر کتاب میں حکم اتار چکا ہے کہ جب تم آیات الہیہ کا انکار ہوتا یا مذاق بنتا سنو تو ان کے ہاں نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ الذین وہ لوگ جو، یتربصون تکتے رہتے ہیں، بکم تمہیں، فإن کان پھر اگر ہوئی، لکم تمہارے لیے، فتح من اللہ اللہ کی طرف سے کامیابی، قالوا کہا انہوں نے، الم نکن کیا نہ تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، وَإِن كَانَ اور اگر ہوا، لِلْكَافِرِينَ کافروں کا، نصیب حصہ، قالوا کہا انہوں نے، الم نستحوذ کیا نہ تھے ہم غالب، علیکم تم پر،
وَنَمْنَعْكُمْ اور ہم روکتے رہے تمہیں من المؤمنین مومنوں سے فاللہ یحکم تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا بینکم درمیان تمہارے یوم القیامتی قیامت کے دن ولن اور ہرگز نہیں یجعل اللہ بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راہ۔ اس رکوع میں 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 135 یا ایہا الذین آمنوا سے فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تک فرمایا اے ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے گواہ بن کر انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے اپنے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، کوئی مالدار ہو یا محتاج، دونوں کا اللہ زیادہ خیر خواہ ہے۔ یعنی حق سچ کی گواہی دینا اللہ کی طرف سے انصاف قائم رکھنے اور ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ گواہی دینے میں اپنے سمیت چاہے کسی کا بھی نقصان ہو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی مالدار کے مال سے متاثر ہو کر یا کسی محتاج پر ترس کھا کر ناجائز طرفداری کرنا بھی ظلم ہے۔ جس ذات نے امیر غریب بنائے ہیں وہ لوگوں سے کہیں زیادہ امیروں غریبوں کے مفادات کا محافظ اور ان کا خیر خواہ ہے، لہذا انصاف پسندی میں کوئی بھی کسی کو رعایت دینے کا مجاز نہیں۔ بحوالہ تفسیر مزری اور تفسیر در منصور، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مالدار اور غریب کا تنازع پیش ہوا تو آپ کی رائے یہ سوچ کر غریب کے حق میں ہو گئی کہ وہ ظلم کیوں کرے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ آخر میں فرمایا اور تم خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ انصاف ہی نہ کر سکو، اور اگر تم زبان پھیر لو یا پہلو تہی کر لو تو جو بھی تم کرو گے بلا شبہ اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ سوچ کر حق سچ کی گواہی سے منہ موڑ لینا یا گواہی کے وقت موقع پا کر یا بہانہ بنا کر نکل جانا، اور اگر بچنے کی کوئی صورت نہ بنے تو گول مول یا مبہم الفاظ میں کچھ کہہ دینا جس سے حق واضح نہ ہو تاکہ اپنا تعلق دار نقصان سے بچ جائے۔ ایسی حرکتوں سے اللہ باخبر ہے، چھوڑے گا نہیں۔ آیت نمبر 136 یا ایہا الذین آمنوا آمنوا سے فقد ضل ضلالا بعیدا تک فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے اتاری، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ یقیناً دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی اے ایمان والو اپنا ایمان مکمل کرو، یا اپنے ایمان پر جم جاؤ، یا اپنے ایمان کو درست کر لو، یا اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرو، یا اپنی پوری زندگی ایمان کے مطابق ڈھال لو۔ مفسرین کے بقول ایمان والوں کو ایمان لانے کا کہنے سے یہی سب معنی مراد ہیں۔ پھر آگے ایمانیات کی تفصیل بتا دی کہ کسی ایک چیز کے انکار سے سب کا انکار لازم آئے گا جو سراسر گمراہی ہے۔ بغوی نے لکھا ہے بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ ہم عیسیٰ اور موسیٰ اور عزیر علیہم السلام اور ان کی کتابوں کے بعد آپ اور آپ کی کتاب کے علاوہ کسی نبی اور کتاب کو نہیں مانتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جملہ ایمانیات کو ماننا لازم ہے۔ آیت نمبر 137 ان الذین آمنوا ثم کفروا سے ولا لیہدیہم سبیلا تک فرمایا بلا شبہ جو لوگ مومن ہوئے پھر کافر ہوئے پھر مومن ہوئے پھر کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ یعنی بار بار مومن ہو کر کافر ہو جانا بہت ہی بری بات ہے۔ ایسا منحوس مذاق بندے کو پکا کافر بنا چھوڑتا ہے۔ موت تک نہ ہدایت ملتی ہے، نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہی کبھی بخشش ہو سکتی ہے۔ مفسرین کے بقول اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے دور میں کبھی مومن بن جاتے تھے اور کبھی نبیوں اور اللہ کے حکموں سے منہ موڑ کر کافر بن جاتے، یا منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں جو بار بار ایمان کے اقراری ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف راغب ہو جاتے، یا پھر مسلمانوں میں سے اول پھول بکنے کی وجہ سے بعض مرتد اور زندیق ہو جانے والے مفاد پرست دنیا دار لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 138 بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما فرمایا منافقین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یعنی جو ظاہر باطن سے پکے اور دائمی مومن نہ ہوئے وہ اپنی منافقانہ روش کے سبب پکڑ لیے جائیں گے۔ اگر وہ اسی روش پر خوش ہیں تو عذاب کی خبر کو بھی وہ بخوشی قبول کر لیں۔ آیت نمبر 139 الذین یتخذون الکافرین اولیاء سے فإن العزت للہ جمیعا تک فرمایا وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے ہاں عزت کے متلاشی ہیں؟ تو ساری عزتیں تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یعنی مومنوں کے وقار اور تشخص کو داؤ پر لگا کر کافروں کے ہاں مقبولیت حاصل کرنے کے خواہش مند پکے منافقوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مومن کی عزت کافروں سے الگ تھلگ صرف اللہ کا طرفدار بن کر رہنے میں ہے۔ آیت نمبر 140 وقد نزل علیکم سے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا تک فرمایا اور یقیناً وہ تم پر کتاب میں حکم اتار چکا ہے کہ جب تم آیات الہیہ کا انکار ہوتا یا مذاق بنتا سنو تو ان کے ہاں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کا کافروں سے دوستی لگانا، محبت پالنا تو درکنار، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی شر سے خالی نہیں۔ اگر کسی کام سے بوجہ مجبوری بیٹھنا بھی ہو تو دین پر طنز سنتے رہنے کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں، اور نہ ہی کوئی مسلمان سن سکتا ہے۔ یہاں سے بھی مسلمان اور منافق کی پہچان ہو سکتی ہے۔ مسلمان اول تو ایسی مجالس میں جاتا نہیں، اگر جائے گا تو دین کے خلاف بات برداشت نہیں کرے گا، جھگڑے گا یا مجلس چھوڑ دے گا، جبکہ منافق اور کافر کے مابین ایسا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ لہٰذا منافق ہی وہ لوگ ہیں جو آیات الہیہ کا انکار و تضحیق سن کر کافروں میں شمار ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ اتحاد جہنم میں بھی قائم رہے گا۔ اس آیت سے قبل یہی حکم مکی صورت انعام کی آیت نمبر 68 میں نازل ہو چکا ہے۔ اسی حکم کا حوالہ دے کر رب تعالیٰ نے یہاں انکار و تضحیق کے وقت ایسی مجالس میں بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ ہاں اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر بیٹھنا منع نہیں، مگر بعض مفسرین کے بقول پھر بھی احتیاط لازم ہے تاکہ کم پڑے مسلمان دلیل نہ بنا لیں۔ بحوالہ مسند احمد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جہاں شراب چل رہی ہو وہاں بیٹھنا بھی حرام ہے، کیونکہ آیت میں حکم سخت ہے، بیٹھے رہنے سے انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 141 الذین یتربصون بکم سے ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا تک فرمایا اور جو لوگ تمہیں تکتے رہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کامیابی مل گئی تو کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو حصہ مل گیا تو کہہ دیا کہ ہم تم پر غالب نہ تھے اور ہم مسلمانوں سے تمہیں روکتے نہ رہے۔ تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ یعنی ہر جنگ میں منافقوں کی گہری نظر ہوتی، دوران جنگ وہ کردار بھی ایسا رکھتے کہ دو طرفہ حمایت حاصل رہے۔ مسلمان جیت جاتے تو یہ کہتے ہوئے مسلمانوں سے مال غنیمت کا حصہ مانگ لیتے کہ ہم تمہارے ساتھی، تمہارے ہم عقیدہ ہیں، ہمیں بھی مال لگاؤ، اور اگر کافر جیت جاتے تو یہ ان سے بھی اپنا حصہ مانگنے پہنچ جاتے کہ ہمارے احسان یاد کرو، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کرتے تو کیا تم پر ہم غالب نہ تھے، اور کیا تمہیں مسلمانوں کے حملے سے ہم روکتے نہ رہے، یعنی تمہیں بچاتے نہ رہے۔ بعضوں نے کہا منافق لوگ جنگ سے پہلے مسلمانوں کی اندرونی خبریں کافروں کو پہنچا کر جنگ جتوانے کا معاوضہ کافروں سے وصول کرتے تھے۔ ان کے کفر اور نفاق کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ سر دست دنیا میں اللہ منافقوں کی جاسوسیوں اور سازشوں کے باوجود کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں کی بربادی نہیں ہونے دے گا۔ مفسرین کے بقول اللہ کا یہ وعدہ دیندار اور مخلص مسلمانوں کے ساتھ ہے، جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، وہ غالب بھی ہو گئے۔